تمام کام کا انجام یہی ہونے والا ہے. اور اگر جو شخص بھی دنیا کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے، اس میں اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی نہیں. بھائی جس کے لیے آپ نے کام کیا اسی سے اجر مانگو. اللہ کے لیے کام کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے. کیا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ کیا ریوارڈ ہے؟ سر جنت. جنت. لیکن وہ تبھی ملے گا جب اللہ کے لیے آپ نے کیا ہو. ظاہر سی بات ہے، آپ جس کے لیے کام کریں گے تنخواہ آپ کو وہی دے گا. آپ کسی اور کے لیے کام کریں اور امید کریں کہ کوئی دوسرا آپ کو اس کے وہ بدلہ دے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ نے جس کے لیے کیا ہوگا اس کے بدلے آپ کو وہ چیز دی جائے گی. اور یہ بالکل جسٹس بات ہے، اس میں کوئی ویسی بات بھی نہیں ہے، کوئی ظلم بھی نہیں ہے. آپ نے جس کے لیے کام کیا تھا اب اسے جا کے اپنے ریوارڈ مانگو کہ بھائی میں نے تمہارے لیے اچھا کام کیا تھا. تو اس وقت ساری طاقت ساری پاور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی. علما اور ارمان کیمرہ اوپن رکھیے. تو ساری طاقت اور پاور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی. تو گویا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا ہوگا، اس کو اوارڈ دے گا. اب لاسٹ پیراگراف ایک اسی سلسلے میں آ رہا ہے انٹینشن کے تعلق سے، کہ اخلاص کے ثمرات، یعنی اگر ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہیں، صرف اللہ کی سیک کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں. ثمرات بولتے ہیں فوائد کو، یعنی نتائج کو، یعنی ریزلٹس کو. تو اس کے کیا فائدے، کیا ریزلٹ، کیا ثمرات ہمیں سامنے دکھائی دیتے ہیں، اس کو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں. چلو شفا پڑھو. اللہ تعالیٰ نے زرد نیک اخلاص کی تم سے کہا تھا بڑی ڈیلی ریڈنگ کیا کرو، کرتی ہو یا نہیں؟ ذرا بھی چھوڑ رکھا تھا کیونکہ طبیعت چھوڑ خراب رکھا ہے، تھوڑا لیٹے لیٹے پڑھ لیا کرو. چلو اچھا، سر میں ریڈ کروں؟ نہیں پڑھنے دو اس کو. اگر آدمی نیتی سے ایک کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن کمزوری یا مفلسی، سر کیا کہ کمزوری یا مفلسی کی وجہ سے انجام نہیں دے پاتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ادا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلاس میں آ گئی تھی، ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کی بڑی قدر ہے، بڑی قیمت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اگر آدمی نیک نیتی سے ایک کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن کمزوری یا مفلسی کی وجہ سے انجام نہیں دے پاتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کا کہ یہاں اتنی کشادگی ہے، اتنی دریا دلی ہے کہ آپ نے کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کیا لیکن آپ کسی وجہ سے، اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں کر پائے اس کو، جس کی میں نے آپ کو اگزامپل دیا تھا کہ آپ نے کچھ پیسہ بچا کے رکھا ہے کہ اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے، کسی نے آپ کا پیسہ چرا لیا. تو گویا کہ آپ کے نیت کی وجہ سے آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا. صرف نیت کی وجہ سے، اگر آپ کی نیت خالص ہو، ایک دم صاف ہو، تو آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا، حالانکہ آپ نے خرچہ نہیں کیا. تو جو بھی ہم نیک کام کا ارادہ کریں، پھر اس میں کوئی رکاوٹ بن جائے، تو اس پہ آپ حج کرنے نکلے تھے، پورا آپ کا ارادہ تھا حج کرنے کا، راستے میں کسی وجہ سے، کسی ٹیسٹ کی وجہ سے، کسی فلائٹ کے کینسل ہونے کی وجہ سے، کسی آپدا کی وجہ سے، کسی اور پرابلم سے آپ کو روک دیا گیا، آپ کو نہیں جانے دیا گیا. تو آپ کیونکہ نیت کر کے نکل چکے تھے، آپ کا پورا ارادہ تھا، آپ کے لیے اس کے لیے پورا ٹائم نکال چکے تھے، تو اس کا ثواب، پورے اس سفر کا ثواب آپ کو ضرور دیا جائے گا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے خالص نیتی کا، نیک نیتی کا. نیک نیتی اگر انسان کے اندر ہوتی ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. چلو آگے پڑھو نیرا. انجام نہیں دے پاتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. غزوہ تبوک تبوک کے واپس موقع سے کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسباب فراہم نہ ہونے کی وجہ سے غزوہ میں شریک نہ ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، پھر بھی انتظام نہیں ہو سکا. وہ بہت
شریک ہے غمگین غمگین وہ بہت غمگین اور پریشان ہوئے. ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سفر تم نے طے کیا اور جس وادی کو تم نے پار کیا وہ تمہارے ساتھ رہے. وہ لوگ اجر میں تمہارا ساتھ شریک ہیں جنہیں اجر شریک ہے. بتاؤ. وہ لوگ اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہے جنہیں عذر نے ہمارے ساتھ نہ آنے دیا. جنہیں عذر نے ہمارے ساتھ نہ آنے دیا. چلیے دیکھیے تو اسی کی ایک اور مثال دے رہے ہیں, سیرت سے مثال دے رہے ہیں, قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. زید آئینہ بار بار مت کہلواؤ. تو جو ہے ایک ذکر ہے غزوہ تبوک کا. غزوہ تبوک ایک جنگ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 9 ہجری میں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 1.5 سال پہلے روم میں جا کر کے لڑی گئی تھی یہ جنگ. اور اس جنگ کے لیے تیاریاں جب ہو رہی تھی تو پورا اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا, سب لوگوں سے کہا گیا تھا. تو بہت سارے لوگوں نے تیاری کی, لیکن بہت سارے لوگ غریب تھے جن کے پاس ساز و سامان نہیں تھا, سفر لمبا تھا, اس طرح کی ان کے پاس سواری نہیں تھی, اس طرح کے ہتھیار نہیں تھے, کھانے پینے کی اتنی چیزیں نہیں تھی, تو وہ لوگ نہیں جا سکے تھے. تو یہ غزوہ ہے, بہت لمبی چوڑی اس کی تاریخ ہے. اس کو آپ اگر پڑھنا چاہیں کبھی غزوہ تبوک کے بارے میں کیسے نکلے تھے, کیا کیا واقعات ہوئے تھے, وہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع سے کچھ صحابہ کرام اسباب فراہم نہ ہونے کی وجہ سے غزوہ میں شریک نہ ہو سکے. اسباب بولتے ہیں ان چیزوں کو جو ضروریات کی چیزیں ہیں, غزوے کے لیے جو ضروری چیزیں وہ اسباب ہو گئے. تو کیونکہ ان کو اسباب نہیں ملے تھے, فراہم ہونا ملنا ان کے پاس نہیں تھا, جس کی وجہ سے وہ غزوے میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ سارے سامان دلوا دیجئے تو ہم غزوے کے اندر شریک ہو جائیں گے. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ اس غزوے کے اندر شریک ہونا چاہتے ہیں, لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس سامان نہیں ہے, ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں, ہمارے پاس اونٹ نہیں ہے, ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے. تو پھر بھی انتظام نہیں ہو سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا تو انتظام کر دیا, لیکن آپ کے پاس بھی زیادہ نہیں تھا, تو آپ دوسروں کا انتظام نہیں کر پائے تھے. وہ بہت غمگین ہوئے, جو لوگ جا نہیں پائے تھے, اور پریشان ہوئے. ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سفر تم نے طے کیا ہے اور جس وادی سے تم کو پار کیا ہے وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں, وہ اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں جنہیں عذر نے ہمارے ساتھ نہ آنے دیا. گویا کہ مسلمانوں کے وہ لوگ جو مدینہ میں ہی تھے اور غزوہ تبوک کے لیے وہاں سے نہیں نکلے تھے, غزوہ تبوک بہت دور جا کر کے ہوا تھا, لیکن صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں نکل پائے تھے کہ ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا, ان کی نیت پوری تھی نکلنے کی, تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا پورا جتنا ثواب اس غزوے میں نکلنے والوں کو ملے گا. صرف کس وجہ سے؟ نیت کی. کیونکہ ان کی پوری نیت تھی. بس کیا کس چیز نے ان کو روک لیا تھا؟ چیزوں نے, قریبی نے, سامان نہیں تھا, غریبی تھی, ان کے پاس چیزیں نہیں تھی, نیت ان کی خالص تھی پوری. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے انتظام کروا دیتے تو وہ لوگ. اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی نیک کام کا ارادہ کریں لیکن صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے, طاقت نہ ہونے کی وجہ سے, کوئی اس کے سامان فراہم نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کو نہ کر پائیں تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا. یہ فائدہ ہے نیک نیتی کا, نیک سوچ کا, اچھی سوچ کا. یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے جو ہمیں ملتا ہے. چلو زینب فاطمہ آگے. زینب فاطمہ. خلوص میں جس قدر پاکیزگی اور حرارت ہوتی ہے اسی کے لحاظ اجر و ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے. اگر خلوص پختہ اور یا پاکیزہ ہو تو ثواب کی کوئی حد نہیں رہتی.
اللہ تعالیٰ جس قدر چاہے نواز دے. اخلاص کا فائدہ دنیا میں پہنچتا چلیے ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ خلوص جس قدر پاکیزہ اور حرارت خلوص میں جس قدر پاکیزگی اور حرارت ہوتی ہے، حرارت بولتے گرمی کو، تو آپ کی جو نیت ہے وہ جتنی زیادہ آپ کی سخت ہوگی، جتنی زیادہ پکا ارادہ آپ کا ہوگا، جتنی اچھی آپ کی نیت ہوگی، جتنا اچھا آپ کا خلوص ہوگا، اسی کے لحاظ سے اجر و ثواب بھی دیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہر کسی کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے. آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، کسی کام کا آپ پکا ارادہ کرتے ہیں، کسی کام کا ایسے آپ کا کچا ارادہ رہتا ہے. آپ کا رات میں سوئے کہ 2 بچے سوئے اور دونوں کا ارادہ ہے کہ صبح کلاس کرنا ہے، لیکن ایک نے بالکل پکا ارادہ کر رکھا ہے کہ بالکل چھوڑنا ہی نہیں ہے کلاس، اور دوسرے نے ایسے ہی کچا ارادہ کر لیا ہے. تو دونوں کے ارادے کے اندر فرق ہے. جتنا آپ کا پکا ارادہ ہوگا، جتنا پاکیزہ اور سچا آپ کا ارادہ ہوگا، اتنے ہی زیادہ اجر و ثواب میں کمی یا زیادتی کی جائے گی. اگر خلوص پختہ اور پاکیزہ ہو تو ثواب کی کوئی حد نہیں رہتی، یعنی کتنا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس قدر چاہے نواز دے گا. اخلاص کا فائدہ دنیا میں بھی پہنچتا ہے. چلیے پڑھو انابیہ. اخلاص کا فائدہ دنیا میں بھی پہنچتا ہے. جو کام نیک نیتی سے کیا جاتا ہے انہیں قبول حاصل ہوتا ہے. لوگ مخلصوں کی قدر کرتے ہیں، ان کا احسان مانتے ہیں اور انہیں دعائیں دیتے ہیں. ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت ہے. اس کی حکمت سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی یاد وہانی کے ذریعے نیت و درست ہو جایا کرے. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں اخلاص کا فائدہ دنیا میں بھی پہنچتا ہے. کیسے کہ آخرت میں تو ملے گا ہی، ہم نے ساری چیزیں پڑھ لی. دنیا میں کیسے پھلتا ہے کہ جو کام نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے، انہیں قبول عام حاصل ہوتی ہے. یعنی سب لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، سب لوگ اس کو اچھا مانتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ مخلصوں کی قدر کرتے ہیں. جو مخلص لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کی قدر کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو کام کرتے ہیں دکھاوے کے لیے نہیں کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں کرتے ہیں، سیلفش نہیں ہے یہ. تو لوگ ہر اس شخص کی تعریف کرتے ہیں جو کہ مخلص ہوتا ہے، جو نیک نیتی سے کام کرتا ہے. لوگ مخلصوں کی قدر کرتے ہیں. آپ کے پاس اگر آپ کبھی کام پہ رکھیں کسی امپلائی کو، 2 امپلائی ہیں، ایک امپلائی صرف اتنا کام کرتا ہے یا ویسا کام کرتا ہے جتنا اس کو پیسہ دیا جاتا ہے، یا صرف پیسے کے لیے وہ کام کرتا ہے. دوسرا جو ہے اس بزنس، اس کاروبار، اس آرگنائزیشن کے لیے خالص نیت سے کام کرتا ہے. اس کا مقصد صرف ہوتا ہے کہ اس کو کامیاب کرے کسی طرح. تو آپ کو دونوں کو آپ کا کام میں سے، دونوں کاموں میں سے اس شخص کا کام زیادہ اچھا لگے گا جو نیک نیتی کے ساتھ اس کام کو کر رہا ہو، جس کے اندر دکھاوا نہ ہو، جس کے اندر سیلفشنس نہ ہو. اس کا کام ظاہر سی بات ہے آپ کو اچھا لگے گا. لوگ مخلصوں کی قدر کرتے ہیں، ان کے احسان مانتے ہیں اور انہیں دعائیں بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی جو ہدایت ہے اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی یاد دہانی کے ذریعے نیت درست ہو جایا کرے. تو ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کے پیچھے بھی یہ بات ہے کہ جب آپ اللہ کا نام لیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ میں یہ کام کس کے لیے کرنے جا رہا ہوں؟ اللہ اللہ تعالیٰ. تعالیٰ کے لیکن یہ تب ہوگا جب آپ سوچ کر کے بسم اللہ کو پڑھیں، بسم اللہ کے میننگ کو غور کر کے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اگر میں اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کر رہا ہوں، اگر یہ میرے ذہن میں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو میں نیک نیتی کے ساتھ کروں گا. لیکن اگر آپ کو میننگ پتا ہوگا اور سوچ سمجھ کے کریں گے تب جا کے چیزیں ہوگی. کوئی بسم اللہ پڑھنے کے بعد کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، چلو بسم اللہ پڑھ کے شراب پیتے ہیں، چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شراب نکالی اور پینا. کرتا ہے کوئی ایسا؟ نو سر. چوری کرنے سے پہلے بسم اللہ، رات کو نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو بھائی چوری کرنے کی طرف چلتے ہیں. کوئی کرتا ہے ایسا؟ نو سر. نہیں. کسی سے لڑائی کرنے آپ جا رہے ہیں، زید آستین چڑھا کے کسی سے لڑائی ہو گئی، بسم اللہ کر کے نکل گئے. تو اس وجہ سے جب ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنے کا مقصد تبھی حاصل ہوگا جب آپ اس کے میننگ کو سمجھ کے ساتھ اس سے کیا مطلب ہے یہ سمجھ کے اس نیت کے ساتھ کریں کہ بھائی میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کا بدلہ، اس کا اجر و ثواب مجھے صرف اللہ تعالیٰ سے لینا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے آخرت میں اس کا بدلہ دے گا. اس نیتی کے ساتھ اگر آپ کریں گے، بسم اللہ کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس کام میں برکت بھی ہوگی اور آپ کی نیت بھی صاف ستھری رہے گی. ٹھیک ہے، چلیے ایکسرسائز دیکھتے ہیں. مناسب الفاظ سے خانہ پوری کیجئے. چلو آئینہ پہلا پڑھو.
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار ڈیش پر ہے. ڈیش میں کیا رہے گا؟ نیت. نیتوں پر ہے. ویری گڈ. چلو زید نیکسٹ بتاؤ. زید یس سر. نیکسٹ بتاؤ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کی بڑی ہے. سر بڑی کیا ہے؟ مریم بتاؤ. سر میں بتاؤں؟ سر قدر. بڑی قدر ہے. کیا ہے؟ سیکنڈ والے میں لکھ لیں گے قدر. مینش کرتے جاؤ کام, بعد میں کہو گے سر ہمارا کمپلیٹ نہیں ہے. اخلاص کی بڑی قدر ہے. پرویز تھرڈ پڑھو. پرویز تھرڈ پڑھو. یس سر. تھرڈ پڑھو. اوکے سر. ان اللہ سر سیکنڈ کیا ہے؟ قدر لکھا تو ہے اسکرین پہ دیکھ لو. ان اللہ لا ينظر ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم. صورکم ولکن ينظر الى. الہ کے بعد کیا رہے گا؟ سر ہم بتائیں. پرویز سر میں بتاؤں؟ سر ہم بتائیں. کہاں چلا گیا پرویز؟ سر میں بتاؤں؟ سر میں بتاؤں؟ ہاں بتا رہا ہے پرویز یار, اس کو تھوڑا صبر کرو, بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے, وہ بھی بتا دیتا ہے. سر قلوبکم. بات کر رہا تھا الگ بات ہے, لیکن بتا دیتا ہے, جواب تو بتا ہی دیتا ہے. الى قلوبکم, بس آگے کچھ نہیں. یس سر. اچھا اس میں یہی ہے اس حدیث میں, ٹھیک ہے. قلوبکم لکھ لیں گے آپ. قلوبکم, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا مطلب ہے؟ پینسل ہم بتائیں کہاں ہے؟ ہمارے پاس رکھی ہے پینسل, آ کے لے لو. کیا مطلب ہے اس حدیث کا رابعہ؟ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمہاری کسی بھی چیز کو لکس کو کہ تمہارے لکس کیسے ہیں, کیا چیز کیسے, وہ نہیں دیکھتا. وہ صرف تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تم نے دلوں کام کو جو کیا اس دیکھتا میں ہے, نیت نیتوں کو کیا ہے. دیکھتا ہے. ہاں تو تمہاری صورت کیسی ہے, تم کتنے خوبصورت ہو, یا تمہاری جسم کتنا بڑا ہے, کتنے باڈی بلڈر ہو, ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے, تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. چلو ٹھیک ہے. چلو آئزان نیکسٹ پڑھو. سر خلوص میں جس قدر پاکیزگی ہوتی ہے, پاکیزگی ہوتی ہے, اسی قدر ڈیش میں کمی بیشی ہوتی ہے. ہاں سر میں بتاؤں؟ دوسرے کوشش کر دے تو پہلے آئزان کو. خلوص میں جس قدر پاکیزگی ہوتی ہے اسی قدر ڈیش میں کمی بیشی ہوتی ہے. کیا رہے گا آئزان؟ سر حرارت. نہیں سر یہی تو ہے. سر اجر و ثواب. کیا ہوگا؟ اجر و ثواب. خلوص میں جس قدر پاکیزگی ہوتی ہے اسی قدر اجر و ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اجر و ثواب لکھ لیں گے. مریم نیکسٹ پڑھیے. وہ لوگ تمہارے ساتھ اجر شریک میں جنہیں عذر نے ہمارے ساتھ عذر نہ نہیں, آنے عذر. دیا. عذر جب پڑھایا جاتا ہے, خاص طور سے جب میں پڑھتا ہوں تو غور سے سنا کیجیے. عذر نے ہمارے ساتھ نہ آنے دیا. سیاق و سبق کے ساتھ وضاحت کیجیے. ہاں وہ لوگ تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں جنہیں عذر نے ہمارے ساتھ نہ آنے دیا. کب کی بات ہے, کس نے کہا, کس وقت کہا, بتائیے. سر عذر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی ایکسکیوز, کوئی ویلڈ ریزن. اوکے سر. سر ہم بتا. مریم بتائیں گی, مریم بڑی ٹیلنٹڈ بچی ہیں, ابھی بتا دیں گی. دیکھیے فٹافٹ. سر یہ قصہ تب ہوا تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جا رہے تھے, اور جتنے بھی لوگ غریب تھے وہ لوگ نہیں جا پائے تھے.
सर मेरा क्वेश्चन है। अभी पहले ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसके बाद। ठीक है जैद, तुम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो। सर ये बात जब कही गई थी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना से मक्के में हिजरत कर रहे थे और कुछ लोग सर तुम तो कहीं और कुछ चले लोग गए, से नहीं आ पाए थे इसलिए। कहीं और चले गए तुम। यस निदा बताओ। तो मैं बताऊं? निदा तो सेकंड वाले का ही हाँ इसी वाले का जो पढ़ रहे हैं, और कौन सा? हो गया 40 हो गए। बताओ कौन बता रहा था? मरियम, मरियम बता रही थी। सर मैं बताऊं? अच्छा नाबिया बता रही थी, बताइए। सर ये बात जब हुई थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग पर जा रहे थे, उसमें कुछ सहाबा को ना सामान नहीं मिला था जंग पे जाने के लिए, इसीलिए वो नहीं गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उन्हें उतना ही अज्र मिलेगा जितना जंग में लड़ने वाले को मिलेगा। हाँ ये बात गज़वा तबूक की है, जब बाज सहाबा, लिख लीजिए, सहाबा असबाब के ना होने की वजह से जंग में शरीक, गजवा और जंग एक ही चीज है, गजवा तबूक कहें या जंग तबूक कहें, गजवा कहा जाता है स्पेशली उन जंगों को जिस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद शरीक थे, उनको गजवा कहा जाता है। तो गजवा और जंग एक ही माने में जंग में शरीक नहीं हो पाए थे। तो बात गज़वा तबूक की है जब बाद सहाबा असबाब के ना होने की वजह से जंग में शरीक नहीं हो पाए थे। इस कौल के मुताबिक उन लोगों को बिल्कुल उतना ही अजर दिया जाएगा जो जंग में शरीक थे, क्योंकि उनकी नियत खालिस थी। आयजान लिख नहीं रहे हो आप? बाद में लिख लोगे, खुद से लिख लोगे क्या? आयजान, आयजान यस बेटा लिख नहीं रहे हो क्यों? नहीं सर मैं लिख लूंगा। अच्छा लिख लोगे, कैसे खुद से लिख लोगे? नहीं सर मैंने स्क्रीनशॉट मार लिया। अच्छा स्क्रीनशॉट मार दिया, ओहो, ठीक है ठीक है ठीक, चलो फिर ठीक है। अनाबिया कहाँ चली गई? चाय वाय पीने चली गई क्या? अच्छा आ गई, चलो ठीक। ना सर। अकेले मत जाना चाय पीने, सब चलेंगे, चलना हो तो। और ये इल्मा ने क्यों पर्दा कर रखा है? ये पर्दा उठाया जाए, हाँ पर्दा उठाया जाए। चलिए हो गया जवाब, चले आगे। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जाए। दिखावे के लिए अमल करने वालों का क्या अंजाम होगा? हदीस के रश्मी में मिसालें देकर लिखिए। हदीस की रोशनी में मिसालें देकर बताइए। चलिए सर इसका जवाब वही होगा ना जो तीन लोगों को जो अल्लाह ने बुलाया हाँ, था। दो जवाब तब समझे क्या होगा। सर अल्लाह ताला पहला शख्स सर बुलाएगा अल्लाह जो ताला उनको मुंह के बल घसीट के पहले आप जहन्नम में डाल बताइए देगा। दिखावे का अंजाम क्या होगा, उसके बाद मिसाल। सर जब सर कयामत अल्लाह का ताला उसे अज्र नहीं देगा। एक मिनट अनाबिया बता देना जैद को। हाँ
سر اللہ تعالیٰ پہلے شخص کو بلائے گا, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے میرے لیے کیا کہا, وہ سر بتائے گا اس نے کیا کیا ہوگا, اور اس کے اعمالوں پر اسے سر سزا دی جائے گی. چلو اگر سر سر اس کی انابیہ تم بتاؤ. سر اس میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے مینس دنیا کے لیے کام کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے گا. ٹھیک ہے, پہلے آپ دکھاوے کا انجام بتا دیں گے کہ دکھاوے کا انجام جہنم ہوگا, یا دکھاوے کا انجام یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر کسی نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا ہوگا یا جنگ میں شہید ہوا ہوگا یا لوگوں کو علم دیا ہوگا تو اس کو تو ان سب کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دکھاوے کا انجام یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر کسی نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا ہوگا یا جنگ میں شہید ہوا ہوگا یا لوگوں کو علم دیا ہوگا تو ایسے ان سب کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا, جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے. مذکور ہے مطلب سر حدیث میں ہے. سر حدیث میں لکھا ہوا ہے, مینشن ہے, لکھا ہوا ہے, حدیث میں مذکور ہے. علم بار بار چلی جاتی ہو تم پردے میں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کلاس میں ان کا نام لیا جائے, تم بھی انہی میں سے تو نہیں ہو کہ بار بار کیمرہ بند کرے تو پھر چلا چلا کے بولیں. اب زینب فاطمہ سونے چلی گئی. 1 منٹ بچا ہے کال ڈسکنیکٹ ہونے میں. کتنے سوال رہ گئے ابھی؟ سر 3. ابھی 3 سوال رہ گئے. اس کا اسکرین شاٹ لے لیا تم لوگوں نے؟ یس سر. یس یس سر. نیکسٹ کوشچن پڑھو علم آصف. سر میں پڑھوں؟ علما پڑھو جلدی سے, کال ڈسکنیکٹ ہونے والی ہے. شہید کو کیوں جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ جواب بتاؤ. سر بتاؤ نیدا. سر ان کی نیتوں کی وجہ سے کہ سر وہ 3 لوگوں کو والا ہی بتانا. نہیں صرف شہید کا پوچھ رہے ہو تو 3 لوگوں کا کیوں بتاؤ؟ نیتوں بتاؤ کی وجہ پرویز. سے انہوں نے اچھا کام کرا ہے, بٹ کس نیت سے کرا ہے؟ ان کی ہاں تو نیت سمپل اچھی. سا جواب ہوگا کہ